میں شادی ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میرے چہرے پہ بیزاریت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ماموں جان کی فیملی پسند نہیں تھی اور آج ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی، جس کے لیے ایک بار ممانی نے میرا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر میری اماں نے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ میری ممانی کی فطرت سے واقف تھی اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کا بیٹا مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں خوش نہیں رہنے دیں گی، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی، وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، یہاں تک کہ اپنے سگے بچوں کو بھی نہیں۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھے جہنم میں نہیں جھونکا تھا اور اس کے لیے میں اپنی ماں کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی صرف 5 منٹ گزرے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے میں بے چین ہو گئی۔ میری چھٹی حس بہت تیز تھی۔ وہ ایونٹ اکٹھا رکھا گیا تھا، یعنی مرد اور عورت ایک ہی ہال میں تھے۔ زیادہ تر ہمارے خاندان کے ہی لوگ تھے اور جو باہر کی برادری سے تھے وہ الگ سے سائڈ ٹیبلز پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلا گلا میرے ینگ کزنز نے ہی مچایا ہوا تھا۔ تاشا، کیا ہوا ہے؟ چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ سکندر نے میرا نام پکارا، مجھ سے سوال کیا اور سامنے رکھی ہوئی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، میرا کلاس فیلو بھی تھا اور بہت اچھا دوست بھی تھا۔ میں یہاں پہ بور ہو رہی ہوں، اپنا ٹائم ضائع کیا یہاں پہ آ کے، اس سے اچھا تھا کہ گھر پہ نیند پوری کر لیتی۔ میں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکی، آہستہ بولو، تمہاری ممانی نے سن لیا تو پھر سے ایک قیامت برپا کر دیں گی۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور کون سا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ تو تم اسٹیج پہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ دیکھو وہاں پہ سب لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں اور دلہے سے نیک بھی وصول کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور جا کے اس میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ اب کی بار میں اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے سکندر کے وجود سے بھی چڑ ہونے لگی۔ صبح سے ہی میرا موڈ بہت خراب تھا۔ پھر میری کزن مجھے اپنے ساتھ کھینچ کے زبردستی اسٹیج پہ لے گئی، جہاں پہ میرے کزن کی سالیاں اس سے کرسی کے لیے 1 لاکھ مانگ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بھی زہر لگ رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی میرے کزن کے ساتھ فری ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹی، اچانک ہی کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ ہاں، مجھے آج تک وہ نقوش یاد ہے۔ بلا شبہ وہ بہت پرکشش تھا۔ نیلی آنکھیں، اونچا لمبا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، یوں لگ رہا تھا جیسے ناول سے نکل کر کوئی ہیرو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہو، اور جن نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ جلدی سے سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں، جبکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کمر پہ کسی نے آگ لگا دی ہو۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی کسی بھی مرد کے اتنا قریب نہیں گئی تھی، اور آج بھی جو کچھ ہوا تھا وہ غلطی سے ہوا تھا۔ میں وہاں پہ کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کی خوبصورت مہربان آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں پلک جھپکے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ میں دل پھینک قسم کی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی لڑکوں کی ذات میں کوئی خاص دلچسپی رکھتی تھی۔ زندگی کے 22 سالوں میں نے کبھی کسی لڑکے کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں میں بہت خوش تھی، اور شادی کے بارے میں بھی میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جب اماں ابا چاہیں گے تو میری شادی کروا دیں گے اور میں ان کی مرضی سے ہی ارینج میرج کروں گی۔ میں اپنے ماما بابا کی اکلوتی بیٹی تھی، بچپن سے ہی بہت لاڈلی تھی، لیکن آج مجھے اپنے ارادے ڈگمگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے پکارا تھا، مگر میں اس کی پکار کا جواب دیے بغیر ہی اسٹیج سے اتر کر آ گئی تھی۔ سکندر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ او ہیلو میڈم، خیر تو ہے؟ لگتا ہے تم نے ٹھیک طرح سے نیند نہیں لی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ لو جی، اب کیا تم اپنے تایا کے بیٹے کو بھی پہچاننے سے انکار کرو گی؟ یہی تو نقصان ہوتا ہے جب ہم خاندان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ میرے تایا کا سب سے بڑا بیٹا رامیز تھا، جو کہ 5 سال پہلے ہی تایا جان سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد وہ پھر سے واپس آیا تھا۔ شاید کل رات ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔
سکندر تو یہی کہہ رہا تھا۔ مجھے رات کے وقت جلدی سونے کی عادت تھی، اس وجہ سے میں 9 بجے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر 10 بجے میرے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہوتی تھی۔ میری ان عادتوں کی وجہ سے ہی میری فیملی کے لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے، یعنی وہ میرے ہی گھر کا بندہ تھا۔ یہ سوچ کے پھر سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یا میرے اللہ، میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ میرے ہاتھوں میں پسینے آ رہے تھے۔ میں آج سے پہلے کبھی بھی اس قدر کنفیوز نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھی تو نگاہیں پھر سے اس دشمن جاں سے جا کے ملی جو اسٹیج پہ ہی کھڑا فرصت سے میرے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، یوں جیسے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ کس قدر ٹھرکی انسان ہے یہ۔ میں نے اپنے اندر کی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے خود کو کوسنے کے بجائے اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ آخر کسی پہ تو الزام لگانا تھا، تو پھر وہ ہی صحیح۔ جیسے ہی بارات لے کر ہم لوگ واپس پہنچے، میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب رات کے کھانے سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ مجھے وہاں پہ لیٹے ہوئے ابھی بمشکل 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی، یعنی آج میرا آرام کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی اٹھی، دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی امی کھڑی تھی، وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے میرے پاس ایک دوپٹہ رکھوایا تھا اور اب وہ وہی لینے آئی تھی۔ تم کیا رامیز سے ملی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، گھر کا بڑا بیٹا ہے، جا کے اس سے سلام کرو۔ اماں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ اماں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ میری اوور تھنکنگ اس وقت عروج پہ تھی۔ امی اب 5 سالوں کے بعد وہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی جو صرف گھر کے بڑے افراد کو ہی معلوم تھی، یا پھر وہ رامیز تھا جو اس بارے میں جانتا تھا، ورنہ ہم چھوٹے کزنوں کو ہمیشہ ان معاملات سے دور رکھا گیا تھا۔ اب یہ تو میں تمہیں اس سے پوچھ کے ہی بتا سکتی ہوں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی اور پھر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اس کے ماں باپ بہن بھائی یہاں پہ ہیں، پورا خاندان اس کا یہاں پہ بستا ہے، ان کی محبت اسے کھینچ لائی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ چلو جلدی سے انسانوں کی طرح باہر آؤ اور مہمانوں میں آ کے بیٹھو، کوئی تو اچھی عادت لاؤ اپنے اندر، ہر وقت اس کوٹھڑی میں گھسی رہتی ہو۔ اماں نے میرے اس قدر خوبصورت کمرے کو جب کوٹھڑی کا نام دیا تو میں بل کھا کے رہ گئی تھی، یعنی میرے کمرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں مہمانوں میں جا کے بیٹھ تو گئی تھی، لیکن وہ آدمی ایک بار پھر سے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اور غور سے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا، وہ بس ایک سرسری سی نظر ڈالتا تھا، لیکن اس کی یہ سرسری سی نظر مجھے اندر تک لرزنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ میرے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، لال کیوں ہو رہی ہو؟ کہیں یہاں پہ تمہارا کوئی کرش تو نہیں؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کرش ورش نہیں بناتی، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ تم حد سے زیادہ بورنگ لڑکی ہو۔ وہ آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولی۔ مجھے کبھی بھی کسی کے اوپینین سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کسی کا اوپینین میری ذات کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ آخر اس انسان کو مسئلہ کیا ہے؟ اب میں جھنجھلانے لگی تھی۔ حد ہوتی ہے، کوئی اپنی کزنوں کو اتنی بری طرح سے کون گھورتا ہے؟ اس نے تو مجھے اتنا کنفیوز کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ان سے سلام بھی کر پاؤں گی۔ میں یہی سوچ سوچ کے غش کھا رہی تھی کہ اب ان سے سلام کرنے کے لیے کون جائے گا۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑا تھا، لیکن میں اس سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو اور وہ سب کو ایسے ہی دیکھتے ہو۔ میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت جب سب کزنز باہر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے تو وہ میری برابر والی کرسی میں آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا، مجھ سے میری خیریت دریافت کی، بالکل نارمل انداز میں بات کر رہے تھے، نظریں انہوں نے جھکائی ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔
मैं थोड़ी सी डरपोक और दब्बू किस्म की भी लड़की थी। चीजों को जल्दी ही अपने जहन पे सवार कर लेती थी, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेती थी और पैनिक कर जाती थी। जब रामीज मेरे मुखालिफ टीम में आके बैठा और मेरे साथ लूडो खेलने लगा तो मैं फिर से थोड़ी सी कंफ्यूज होने लगी। हालांकि मैं बहुत बड़ी और कामयाब चीटर थी, मगर वो इंसान भी हद से ज्यादा चालाक था। जब भी मैं चीटिंग करने लगती तो वो फौरन ही मुझे पकड़ लेता और मैं शर्मिंदा होकर रह जाती। जिंदगी में पहली बार उसकी वजह से मैंने ईमानदारी से गेम खेली थी और पहली ही बार हार गई थी। सब कजन्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अम्मा ने मुझे बताया था कि अगले कुछ दिनों तक वो शहर चला जाएगा। मैं भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि चलो इस तरह से कम मैं उनकी नजरों में तो नहीं आऊंगी और वो मुझे घूरेंगे तो नहीं। लेकिन ये भी मेरी गलत फहमी थी। वो अकेले शहर नहीं जा रहे थे, बल्कि हमारे पूरे खानदान को लेके जा रहे थे। दादा जान को उन्होंने मना लिया था। शहर में उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली ली थी। तब मुझे पता चला कि रामीज साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन 5 सालों में उन्होंने अपने छोटे से बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था और अब उनका शुमार अमेरिका के कामयाब तरीन बिजनेसमैन में होता था। हाल ही में उन्होंने अपना कारोबार और कंपनी पाकिस्तान में शिफ्ट की थी। खानदान की सारी लड़कियां उसके आसपास घूम रही थी। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि वो उसको पसंद कर ले। ताईजान के पांव भी जमीन पे नहीं लग रहे थे। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। रात के वक्त मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ चल दी। अभी मैं किचन में दाखिल हुई ही थी कि मुझे ताईजान के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। मेरी ताईजान बहुत ही नरम नेचर की थी। वो अमूमन लड़ाई नहीं करती थी। ना जाने कौन सा बड़ा मसला हुआ होगा। उनके कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था और मेरा तजस्सुस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं कमरे के दरवाजे में जाके खड़ी हो गई। अंदर से आने वाली बातों की आवाज सुन के मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी उस फजूल औरत से करवाऊंगी जिसको खानदान में कोई भी पसंद नहीं करता। वो इस खानदान पे एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसी औरत अपने घर में लाना चाहती हूँ जो पूरे घर को संभाले, मेरी खिदमत करे, तुम्हारे काम करे। अम्मा जान, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और आप ये बात बहुत पहले से जानती हैं। आपको पता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। पहले भी जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि मैं हर हाल में उसी से ही शादी करूंगा। उससे शादी करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाला की बेटी से ही होगी और ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। अब अगर तुमने मुझसे बहस की तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये कह के ताईजान गुस्से से कमरे से बाहर निकली और मुझसे आके टकरा गई। टक्कर बड़ी जोर की हुई थी। मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर गई, जबकि वो अपनी नाक पकड़ के वहीं पे खड़ी हो गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा। चीखने की आवाजें सुन के रामीज भी कमरे से बाहर आया। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। मैं आगे बढ़ी। मुझे लगा था कि ताईजान मुझे धुतकार देंगी। अगर ऐसा होता तो मुझे ये कंफर्म हो जाता कि वो असल में मेरे बारे में ही बात कर रही थी। लेकिन ताईजान ने मुझे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि वो मुझे प्यार से तसल्लियां देते हुए बोली थी, मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। देखो, खून रुक भी गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे ये बताओ, रात के इस पहर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? वो कुछ भी नहीं। वो असल में मैं पानी पीने के लिए आई थी तो मुझे लगा आपको कोई परेशानी है, इस वजह से बस आपसे पूछने के लिए आ रही थी। मैंने टूटे फूटे अल्फाज में उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की तो वो मेरे चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हारे इस भाई ने मुझे तंग किया हुआ है। वो रामीज की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो मैंने बेसाख्ता रामीज से निगाहें चुराई थी। मेरे दिल में अभी तक उसके लिए जज्बात जन्म नहीं लिए थे और ना ही इस तरह से मैंने उसके बारे में सोचा था। हाँ, ये जरूर था कि वो मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो पसंद किए जाने के काबिल था।
रामीज फौरन ही वहां से चला गया था। मैंने ताई जान से पूछा, सब कुछ ठीक तो है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। उसको अपने कॉलेज की कोई लड़की पसंद आ गई है। पहले भी इसने उसकी वजह से हंगामा किया था और अभी भी यही कह रहा है कि इसने उससे ही शादी करनी है। भाई मैंने तो साफ साफ कह दिया कि अपनी बहन की बेटी के अलावा किसी को भी अपनी बहू बना के नहीं लाऊंगी। मुझे लग रहा था जैसे ताई जान मुझे ये सब कुछ सुनाने के लिए कह रही हूँ। मैं चुप हो गई। मैंने अपने लब भींच लिए। मैं कौन होती थी उनसे इस मामले में बहस करने वाली या उनसे सवाल जवाब करने वाली। मैं चलती हूँ ताई जान, मुझे नींद आ रही है। उनसे बहाना करके मैं तेजी से अपने कमरे में दाखिल हो गई। दिल था कि जोर जोर से धड़कने लगा था। जिंदगी में पहली बार कोई इंसान आंखों को अच्छा लगा था। पहली बार किसी शख्स ने मेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक दी थी। वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंजाम इस तरह का भयानक होगा। मैं क्यों इतना सीरियस ले रही हूँ उस शख्स को? मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल था कि काबू से बाहर हो गया था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा चुकी थी इन पिछले शादी के कुछ दिनों में। मैं जब भी उस इंसान को देखती थी वो मुझे ही पसंदीदा निगाहों से देख रहा होता था। मैं कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं जो ये सब कुछ ना समझ सकती। फिर ताई जान उस कॉलेज की लड़की की बात क्यों कर रही थी? कहीं वो इंसान डबल टाइमिंग तो नहीं करना चाहता? मैंने अपने आप से सवाल किया। मैं एकदम ही खौफजदा हो गई क्योंकि मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था और आजकल के दौर में किसी भी शख्स से कोई भी उम्मीद रखी जा सकती थी। अगले दिन मैं किचन में खड़ी अपने लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी क्योंकि मैं लेट उठी थी और अम्मा ने साफ साफ कह दिया था कि जाके अपने लिए खुद नाश्ता बनाओ। मेरे पास फजूल का वक्त नहीं है तो मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाऊंगी। अब मजबूरन मैं खुद ही अपने लिए अंडा फ्राई कर रही थी और साथ ही मैंने टोस्ट गरम करके प्लेट में रख लिए थे जब वो मेरे पहलू में आके खड़ा हो गया। मैं उसके परफ्यूम की खुशबू से ही उसको पहचान जाती थी। इस बार मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही गड़बड़ाई, ना ही मेरा दिल कांपा और ना ही मेरा वजूद लर्जा। शायद मैंने अपने आप को समझा लिया था। कल पूरी रात ही मैं उसी के बारे में सोचती रही थी और आखिरकार इस नतीजे पे पहुंची थी कि जिस रिश्ते के लिए घर के बड़े राजी ना हो वो रिश्ता बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसने मेरा नाम नहीं लिया था। वो अक्सर ही मेरा नाम लेने से कतराता था या फिर शायद मैं कुछ ज्यादा इस बारे में सोचती थी। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। मैं तुम पे किस हद तक यकीन कर सकता हूँ? आपको मुझ पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात काटते हुए दो टोक अंदाज में जवाब दिया। उसने अपने लब भींच लिए। मैंने उसकी आंखों में बेबसी देखी थी। वो मुझे बहुत ही तकलीफ में नजर आ रहा था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ताशा। अब की बार उसने मुझे बाहर चलने का इशारा किया। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी मगर मैं अपने कदम रोक भी नहीं पा रही थी। मैं उसके साथ बाहर आके खड़ी हो गई। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा साथ दो। मुझे लग रहा था मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। मेरे गाल दहकने लगे। ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उससे निगाहें चुराई, जबकि दिल शिद्दत से ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश ऐसा मुमकिन हो जाए। काश वो इंसान मेरा नसीब बन जाए, क्योंकि ये आग जो मेरे दिल में लगी थी ये आजकल की नहीं थी, बल्कि ये 5 साल पहले की थी। हाँ, मैं खुद ही से निगाहें चुराती थी। हाँ, मैं बार बार इस बात से इनकार करती थी, लेकिन हकीकत में मैं अपने कजन को पसंद करती थी। वो जब भी मेरी दूसरी बड़ी कजनों को अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता था और उन किस्सों में जब भी वो लड़कियों का नाम लेता था तो मैं जल भुन के रह जाती थी। मैं किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलती कुड़ती रहती थी। मैं खुल के अपने ख्यालात का इजहार करना भी नहीं जानती थी। मेरी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी और उस दुनिया में मैं इस हद तक कैद थी कि वहां पे किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी।
آپ کی امی کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہونے دیں گی۔ میں نے کل آپ کو اپنی امی سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اور آپ تو اپنی کالج فیلو سے محبت کرتے ہیں نا؟ یہ سن کے وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کرو تو میں تمہارے لیے اسٹینڈ لے سکتا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پہلو میں آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تمہارے کمرے میں میری تصویریں کیوں موجود ہیں؟ تمہاری دراز میں میری ڈائری کیا کر رہی ہے؟ یقیناً تم وہ ڈائری پڑھ چکی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک چالاکی دکھاؤ گی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاؤ گی۔ میں اب اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ کیا وہ سب کچھ پتہ لگا چکا تھا؟ ہاں، یہ بات سچ تھی۔ اس کی ساری فون کالز کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود تھی۔ جی، جب بھی وہ فون کرتا تھا تو میں اس کی باتیں ریکارڈ کر لیتی تھی اور بعد میں بیٹھ کے سنتی رہتی تھی۔ اکثر اپنی انہی حرکتوں پہ میں خود بھی ہنستی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ چھوٹی سی عمر سے ہی وہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ باقیوں کی نسبت میرا خیال بھی رکھتا تھا، اور باقیوں کی نسبت وہ میرے ساتھ اٹیچ بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے اسکول چھوڑنے جانا، وہاں سے لینے آنا، میری پسند کی چیزیں میرے لیے خریدنا، میری برتھ ڈیز کو اسپیشل بنانا، مجھے ڈھیر سارے تحفے دینا۔ ہاں، جب وہ یہاں سے گیا تھا تب میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور اب جب وہ واپس آیا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی محبت کو قبول کر سکتی، اور نہ ہی مجھ میں اتنا جگرا تھا کہ میں اس کی محبت سے انکار کرتی۔ کیا آپ میرے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ میری ماں اس وقت ایک فضول ضد کر رہی ہے، اور جس عورت سے وہ میرا نکاح کروانا چاہتی ہے وہ عورت قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ اپنی کزن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے بھی تھوڑا سا برا لگا اور غصہ بھی آیا، مگر میں نے شو نہیں کروایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں تو پھر اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی ماں کو منانا ہوگا۔ ان سے کہیں کہ وہ میری اماں کے پاس آئے، ایک پروسیجر کے تحت میرا رشتہ مانگے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے اور نہ جانے کتنی ہی دیر تک کھڑا رہے گا۔ شاید اسے مجھ سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی۔ میں نے اب اپنا سارا وقت اپنے ہی کمرے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ کالج سے چھٹیاں تھیں، پیپرز ہونے والے تھے، مگر مجھ سے پیپرز کی تیاری بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر وقت ذہن میں بس یہی بات چلتی رہتی تھی کہ اگر واقعی میں اس کی منگنی ہو گئی، اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ بہت سی ایسی پہیلیاں تھیں جن کو سلجھانا باقی تھا، اور بہت سے ایسے راز تھے جن سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ میں اس سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے کیوں گیا تھا؟ اور ان سالوں میں اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا اسے میری یاد نہیں آتی تھی؟ اور آخر ایسی کون سی محبت تھی جو مجھے دیکھتے ہی فوراً زندہ ہو گئی؟ یہ محبت پہلے کہاں پہ تھی جب مجھے اس کی ضرورت تھی؟ میں خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ سمجھتی تھی، لیکن اس دن میں دھاڑے مار مار کے روئی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھا، میرے بچپن کا عشق تھا، اور اس دن میں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں باقی سب کے سامنے 1000 بار انکار کرتی، مگر میرا دل یہ بات تسلیم کر چکا تھا، اور یہی چیز سب سے زیادہ ہرٹ کرتی تھی کہ چاہ کے بھی میں اس کو حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن موسم بہت پیارا تھا، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بادل گرجے اور بارش ہونے لگی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح اندھیروں اور بادلوں کے گرجنے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں بارش اسٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر بارش شروع ہوئی اور ادھر میں صحن میں پہنچی۔ اپنے ہاتھ ہوا میں کھول کے گول گول گھومنے لگی۔ بارش کے قطرے میرے چہرے پہ پڑ رہے تھے
مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، حالانکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے مجھے واپس کمرے میں بٹھا دیں گی۔ لیکن فی الحال میں ڈر کو خود پہ حاوی ہونے نہیں دے رہی تھی۔ فی الحال میں کھل کے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی اور پھر وہی لمحہ وہیں پہ قید ہو کے رہ گیا۔ وہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے پڑے ہوئے تھے، بال بھیگے ہوئے تھے، پورا وجود بھیگا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں پہ آیا۔ آپ یہاں پہ؟ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسی وقت بجلی چمکی اور مجھے وہ صاف طور پہ دکھائی دیا۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ بھی مجھے مکمل طور پہ اس حالت میں دیکھ چکا ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہاں پہ رات کے وقت اس وقت کیا کر رہی ہو؟ بیمار پڑ جاؤ گی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ پہلی بار انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تو میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کھڑوس کہیں کا، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھا تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ ہائے میرے اللہ، کیا اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہوگا؟ توبہ توبہ، چھی چھی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور جلدی سے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بیت چکے تھے۔ میں حد سے زیادہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے جو خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس سے دور دور رہوں گی، اپنے دل کو سمجھا لوں گی کہ وہ میرے لیے نہیں بنا، میں اپنے دل کو نہیں سمجھا پائی۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ان دنوں اماں اور تائی کی آپس میں بالکل بھی نہیں بن رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پہ تائی جان اماں سے لڑائیاں کرتی، ان کو باتیں سناتی، برا بھلا کہتی۔ میری اماں بہت ہی چھوٹے دل کی مالک تھی۔ وہ جواب میں تو کچھ نہ کہتی، پھر بعد میں آ کے میرے گلے لگ کے روتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے دل پہ خنجر چلا رہا ہو۔ دل ہی دل میں یہ خیال شدت سے آتا تھا کہ کہیں میں اپنی ماں کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی۔ 2 ہی دنوں کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے دادا جان سے بات کر لی ہے ہم دونوں کی شادی کی، وہ تم سے تمہاری مرضی پوچھنے کے لیے آئیں گے، تم نے اس شادی کے لیے حامی بھرنی ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا وہ بہت ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ دادا جان مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ میں اس بارے میں نہیں جانتا تاشا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم حامی بھر دو۔ مجھے دادا جان کے سامنے جھوٹا مت ثابت کرنا، ورنہ میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے تم پہ یقین کیا ہے، میرا یقین مت توڑنا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی تمہیں خوش رکھوں گا، کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اور جہاں تک اماں جان کا سوال ہے تو میں انہیں بھی منا لوں گا۔ اگر اماں کی ضد بجا ہوتی تو میں تب بھی کبھی یہ ضد نہ مانتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ تم میرے لیے میری زندگی کا خوبصورت حصہ ہو، جسے میں کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ وہ پھر سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور میں خود کو اس کے پیار بھرے اظہار میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دادا جان میرے کمرے میں نہیں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اماں میرے پاس آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے میرے دونوں کندھے پکڑ کے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں چپ ہو گئی، اماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ میں ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ انکار کر دیں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں انکار کر دوں گی اور میں ابھی بھی انکار ہی کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کبھی بھی اس عورت کے حوالے نہیں کروں گی، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا اور پھر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو مجھے اپنے سر کی قسم دیتے ہوئے بولی، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا
تو میں بھول جاؤں گی کہ میری کوئی بیٹی تھی۔ وہ تو لڑکا تھا، وہ تو ضد پہ آ گیا تھا، مگر میں ضد نہیں کر سکتی تھی، اور میں تھی بھی ڈرپوک، اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتی تھی، اور میں اس کی طرح انڈیپینڈنٹ بھی نہیں تھی کہ حویلی چھوڑ کے چلی جاتی یا پھر کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جاتی یا ناراض ہو کے گھر چھوڑ دیتی۔ گھر کے سب بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا، خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس انسان کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کی جب میں اپنی کمٹمنٹ پوری ہی نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان نے میرا نام پکارا، تاشا بیٹا کیا تم رامیز سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ کوئی جرگہ چل رہا ہو۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تو اماں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا، نہیں، میں اس جگہ پہ ہی شادی کروں گی جہاں پہ میری ماں راضی ہوں گی، میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ ان الفاظ نے رامیز کو بہت بری طرح سے ٹارچر کیا ہوگا، اس کا دل چھلنی چھلنی کیا ہوگا۔ تائی جان اسی وقت اٹھی، مجھے بھی تمہیں اپنی بہو بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ارے تم جیسی لڑکیوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، اور پھر آخر کار وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی بیٹھ بیٹھ کے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے لہجے میں میرے لیے بہت نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کے وہاں سے چلی گئی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اماں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ ابا بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ دونوں خاندانوں کی آپس کی رنجشیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اگر تائی جان ضد پہ آ گئی تھی تو اس بار میری اماں بھی ضد پہ اڑ چکی تھی، لیکن اس میں پس میں اور رامیز رہے تھے۔ میں اس دن اپنے کمرے میں آ کے بہت زیادہ روئی تھی۔ میری کزن نے مجھے آ کے بتایا کہ رامیز کی اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ دادا جان نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں کرے گا، جو بھی رنجشیں ہیں ختم کرو، میں اس حویلی میں سکون چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی ہم سب لوگوں کو ہی رامیز کے نکاح پہ لے گئے تھے۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میں اسٹیج کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جب مولوی نے رامیز سے سوال کیا تو اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کا اظہار محبت، اس کا انتظار کرنا، سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ جب کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے نگاہ اٹھائی، مگر وہ وہاں سے نیچے اتر رہا تھا اور میری طرف آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے